عمران خان کے ساتھ ایک روحانی تعلق بھی ہے، تو آج کل وہ جیل میں ہے، تو کچھ ان کے لیے کچھ دم درود کیا آپ نے؟ یار میں نے کبھی نہیں کہا میرا روحانی تعلق ہے، پلیتوں کے ساتھ روحانیت کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں خدا کے بندے۔ بہرحال ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ مانسرا سے الیکشن لڑیں۔ پہلے انہوں نے ریحام خان صاحبہ کو تیار کیا، پھر وہ ریحام صاحبہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، پھر ان کی اپنی خواہش ہے مانسرا سے الیکشن لڑیں۔ میری تو خواہش ہے کہ وہ بلہ چھوڑ دیں، میں شیر چھوڑ دوں، تو دونوں وہ میاں والی سے بھی ہم دونوں لڑ لیتے ہیں اور مانسرا سے بھی لڑ لیتے ہیں۔ عمران صاحب کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مرد کے آگے مرد کھڑا ہو تو مزہ آتا ہے۔ عمران خان صاحب کو کوئی ٹکرا نہیں ہے، تو آگے اس نے کیا کیا، جب اس کو نہیں ٹکرو گے تو پھر وہ 9 مئی کو ٹکر گیا نا، تو پھر 9 مئی کو وہ ٹکرا تو پتہ چل گیا کہ وہ کتنا پاکستانی ہے۔ اس نے اپنے شہداء کے لاشوں کا مذاق کیا، ان کی تصویروں کے اوپر ڈنڈے برسائے۔ ایسے لوگ لیڈر نہیں ہو سکتے بھائی جان۔ لیڈر ہونے کے لیے نا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ سر میاں صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا صاحب کی واضح طور پہ واپسی جو ہے، اور جو جس طرح سے پروٹوکول ہے، جس طرح سے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ بالکل واضح ہے کہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے واپس آئے ہیں، اور چوتھی بار اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں ڈیل کے ذریعے، اور پھر اگر نتیجہ عمران خان والا نکلتا ہے تو پاکستان میں جمہوریت کو کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی جان اگر نواز شریف ڈیل پہ ایمان رکھتے تو جنرل رحیل شریف کو وہ ایکسٹینشن دے دیتے، نہ پانامہ ہوتا، نہ نواز شریف اڈیالہ جاتا، نہ اپنی والدہ کو لے کے جاتا، دادی فوت ہو جاتی، نہ نواز شریف 2018 جیل جاتا، پھر آج بھی پرائم منسٹر ہوتا اور 24 کے بعد بھی ہوتا۔ وہ ڈیلوں شیلوں پہ کبھی اس نے یقین نہیں کیا۔ اگر ڈیل ہوتی تو لوگوں نے کہا تھا جی مشرف پہ کیس نہ بنائے، انہوں نے کہا کیس تو بنے گا، اس نے آئین توڑا ہے، چھوڑیں۔ صدر صاحب، جنرل فیض حمید کے احتساب کے حوالے سے میاں صاحب بات کرتے تھے، لیکن آج کل کچھ خاموشی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ اس کا احتساب میرے حصے میں آئے ہوئے نا۔ ہر پہلوان اکھاڑے میں بڑا پہلوان تو نہیں چھوٹے پہلوانوں کے ساتھ لڑ سکتا، تو لنگوٹا میں نے باندھا ہوا تو لڑوں گا۔ کیپٹن صفدر صاحب، پہلے آپ لوگ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتے تھے، آج سے کل پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پیپلز پارٹی بھی اب یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو کیا واقعی آپ لوگوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ مل چکی ہے جو آج کل عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی؟ جی یہ آپ کی من گھڑت باتیں میڈیا کی۔ دیکھیں نا، میں اگر آپ سے کسی سے سوال کروں کہ جی آپ 90 کی دہائی میں کہاں تھے، تو آپ کہیں گے میں 8ویں پڑھتا تھا۔ پاکستان کی ایک ہسٹری ہے یار، مجھے 34 سال ہو گئے ان ایوانوں میں دیکھ رہا ہوں۔ جنیجو مرحوم دیکھے، بے نظیر صاحبہ دیکھیں، بلک شہر مزاری صاحب دیکھے، معین قریشی صاحب دیکھے، کتنے لوگ ہم نے دیکھے۔ بات یہ ہے کہ ووٹ عوام کا ہے، انہوں نے 2/3 اکثریت نواز شریف کو ڈالا تھا۔ آج 4 سال کے مسلسل جو عمران خان نے قوم سے احتساب کیا، 300 کا ڈالر کیا، پیٹرول کہاں پہ پہنچ گیا، آٹا کہاں پہ پہنچ گیا، عوام اب فیصلہ کر دیں گے کہ یہ پاکستان، یہ ریاست کس کے ہاتھ میں دینی ہے، نواز شریف کے ہاتھ میں دینی ہے، عمران کے ہاتھ میں دینی ہے، یا کسی اور کے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے، ووٹ کی طاقت سے آئیں گے، ووٹ کی طاقت سے چلے جائیں گے، بات ختم ہوگی۔ کیپٹن صاحب، نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ابھی کون سی وزارت آپ کو ملنے کا چانس؟ میرا خیال ہے مذہبی امور ہو جائے تو بہتر ہے۔ کوئی کلین شیپ بھائی صاحب، میں وزارتوں والا بندہ نہیں ہوں۔ سر اگر جیل کا نہ جاتا آپ کو مل جائے تو اڈیالہ جیل کی صفائی کروا دیں گے؟ دیکھو جی، انصاف تو جو قانون ہے اس کے مطابق ہی کریں گے۔ میں وزارتوں والا نہیں ہوں بھائی صاحب، میں قناعت پسند انسان ہوں۔ ان وزارتوں میں یا ان جھنڈیوں میں لوگ سمجھتے ہوں گے اس کا بہت بڑا احتساب ہوگا روز محشر، اگر ہم سمجھیں۔ ہماری تو یہ دعا ہے ریاست آگے بڑھے، کوئی بھی وزیر ہو۔ میں کبھی وزارت کا یا کسی اس چیز کا میں نے دل میں نہیں کیا۔ میرے ساتھ کہ آج اللہ نے فوج میں، سول سروسز میں کہاں پہنچائے ہیں، میں نے ایک دن بھی دل میں ملال نہیں کیا۔ بات یہ ایمان کی زندگی گزر جائے، ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، یہ انسان کی منزل۔ اچھا کیپٹن صاحب، وزارتیں یہ بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں۔ کیپٹن صاحب، موجودہ کریں گے جی، اگر 2018 کی طرز کے انتخابات ہوئے تو پھر کیا لائحہ عمل ہوگا؟ یہ تو آپ کو سکندر صاحب الیکشن کمیشن والے بتا سکتے ہیں، میں چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوں یار۔ میں تو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن میں اتروں گا انشاءاللہ تعالی، اور تاجدار خطبہ نبوت کے نعرے کے ساتھ اتروں گا۔ صفدر صاحب، اب کی بار یہ بڑا سوال ہوگا کہ کیا چاہے میاں صاحب ہوں یا جو بھی ہوں، وزیر اعظم 5 سال پورے کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تو کیا ذمہ دار آپ ہوں گے؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے آپ کی حکومت، آپ کی جماعت جو ہے وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے بعد بھی اگر ناکام رہتی ہے
तो फिर जिम्मेदार तो आप ही हैं। भाई मैंने ये जब 21 अक्टूबर के लिए मैं जगह जगह रैलियां प्रोग्राम करता था, मैंने कहा लोगों बात याद रखो, मैंने आपको एक दिन कहा था कि आप नवाज शरीफ के घुटने पकड़ के कहेंगे पाकिस्तान बचाने आओ। अगर आज नवाज शरीफ को 10 साल मिल जाएं और ये इस पाकिस्तान को 90 की दहाई वाली कामयाबी पे ले जाएंगे, अगर ना ले गए तो मैं कम से कम इस्तीफा दे दूंगा। एक बंदा जिसने देखा हुआ है आपने, उसने जिंदगी की हर कुर्बानी दे दी इस पाकिस्तान के लिए, उसको सुकून से काम करने दें और रिजल्ट ले लें। आप पर्चा इम्तिहान पे लिखते हैं 3 घंटे 10 सवालों के जवाब, 2 घंटे के बाद छीन लेते हैं। वो कहता है जी 10 सवाल मैं कितों करा, टाइम तो दें। नवाज शरीफ के 1 मिनट भाई सबर, मैं आपके साथ हूँ, जब आप थकेंगे मैं जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब को 16 महीने मिले। शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने में वो कुछ किया जो 4 साल में इमरान नहीं कर सकता। ये कौम को शहबाज शरीफ का एहसान मंद होना चाहिए कि उसने रियासत टूटने से बचाई, वरना इमरान खान जो जिस एजेंडे पे आया था ना, पहले 73 के आइन में कदकंद लगाता, फिर ये रियासत के उसने सोचा हुआ था कि रियासत के अंदर एक रियासत बनवा रहा था। वो मंजर आम पे बात आएगी, आप मुझसे इतने सवाल करते हैं, फिर पार्टी मुझे नोटिस दे देती है, मैं सस्पेंड हो जाता हूँ, कभी मैं डिसमिस हो जाता हूँ, कभी छोड़े नहीं यार, फिर आप साथ ही नहीं देते। ऐसे लोग हैं आप। नवाज शरीफ के घुटने किसने पकड़े हैं, किसने घुटने पकड़ के उनको कहा है कि आए मुल्क संभालें? मैं आपको ये बताऊं, आपको सारी चीज़ों का पता होता है। मैंने कहा था इमरान खान एक वक्त आएगा, मैं उस वक्त दहशतगर्दी की अदालत से जमानत लेके निकला था, मैंने कहा एक वक्त आएगा तो मार रोड लाहौर पे रोते हुए नजर आओगे। आया या नहीं आया? तो नवाज हर उस शख्स ने नवाज शरीफ को कहा कि वापस आ जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है। तो हमने घोड़े पकड़े, बाबा जी आओ, खुदा दा वास्ते रियासत जा रही है, साढ़े बच्चों का मुस्तकबल है रियासत। कैप्टन साहब लास्टली बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? वही जो तहरीक इस्तिकलाल और असगर खान का देखा गया था, ये कोई जमात तो नहीं है यार। उस दिन मैंने कहा है ना कि नवाज शरीफ से लोग बुझे दिए पे वफा करते हैं और इमरान खान के साथ लोग जले हुए दिए पे रोशनी पे वफा करते हैं। जब रोशनी होती है, मैंने कहा फिर तितलियां भी आती हैं, भंवरे भी आते हैं, पतंगे भी आते हैं, लफंगे भी आते हैं और नंगे भी आते हैं।